بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک دن ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے رب العظیم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر دو لوگ ایسے ہیں جن کی روح قبض کرتے وقت مجھے بہت بڑا صدمہ ہوا اور ساتھ میں افسوس بھی۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل تو ضرور کی، مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو لوگ کون تھے؟ ملک الموت نے عرض کیا، اے میرے رب العظیم، وہ دو لوگ ایک ماں اور اس کا بیٹا تھا۔ ایک جہاز کہیں جا رہا تھا جو راستے میں غرق ہو گیا، اور ایک عورت اپنے شیر خور بچے کے ہمراہ اس جہاز میں سوار تھی۔ جہاز غرق ہونے کے ساتھ وہ ایک تختے کے سہارے زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اپنے بیٹے کے ہمراہ اس پر سوار تھی۔ یا اللہ، آپ نے اچانک مجھے حکم دیا کہ ماں کی جان اس تختے سے قبض کر لو۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی، ماں مر چکی ہے، اب بچے کا کیا حشر ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آنے والی لہر سے ٹکرا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگران کا بندوبست ہے۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ لایا۔ وہ سب حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ اور سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار بہت خوبصورت بچہ دیکھ کر خوش ہوا اور اس کا دل اس بچے پر آ گیا۔ سردار نے اس بچے کو اپنی نگرانی میں لے لیا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وہ بچہ جب 8 سال کی عمر کا تھا، اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور سن کر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سرمے کی ایک پڑیا ملی۔ اتفاقاً اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لہٰذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، اور آنکھوں میں لگانے سے پہلے خیال آیا کہ یہ سرما تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریباً وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمایا۔ بچے نے سرما اپنی آنکھوں میں لگایا، مگر جو ہی سرما اس کی آنکھوں میں لگا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت بڑے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ لوگ سرمے کی پڑیا گرا کر چلے گئے۔ بچہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچ گیا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا ہی خوش ہوا۔ باپ نے کہا، ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانہ پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانہ نکالنے لگ گئے، تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ بچہ جوان ہوا، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے ایسا بہت سے آدمیوں پر اپنی حکومت شروع کر دی۔ اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی جنگ کر لی اور اس کو مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا، اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی، اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سربراہ اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہو، اس میں ایک عالی شان باغات ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر بالحاظ مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اب اس شہر کا نظارہ کیا جائے۔
چنانچہ وہ شہر دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس کی روح کو وہیں قبض کر لیا جائے۔ اتنے موقع ہی نہ ملا اس کو کہ وہ اپنی بے مثال جنت اور باغات کا نظارہ کر سکتا۔ ملک الموت نے کہا، اے میرے رب العظیم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت مجھے نہایت ہی صدمہ ہوا کہ وہ شخص ہر چیز کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدا کے حکم سے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کر لی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی مہلت بھی نہ دی اور اسے باہر سے ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے ایک صحابی رسول کا اونٹ گم ہو گیا تو وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں گیا، اس علاقے میں جا پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھا ڈالا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ نہ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ امیر معاویہ کے پاس آ کر بیان کیا۔ انہوں نے اس جگہ کو کافی تلاش کیا مگر کسی کو بھی وہ جنت نہ ملی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے پوشیدہ کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔